جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. معزز حاضرین، کتاب التوحید کا آج انشاءاللہ ہم لوگ 46واں اور 47واں باب پڑھیں گے. ابھی جو باب آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب احترام اسماء اللہ تعالی، باب اس چیز سے متعلق کہ اللہ کے ناموں کا احترام کیا جائے گا. وتغییر الاسم لاجل ذلک، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے احترام سے متعلق اگر کوئی کمی ہے ناموں میں تو اس سبب سے نام کو بدلا جائے گا. یعنی کسی نے اپنے بچے کا یا اپنا ایسا نام رکھ دیا ہے جو نام صرف اللہ کے لائق ہے، تب پھر اللہ کے ناموں کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس نام کو بدلا جائے. اس چیز کی وضاحت کے لیے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو پہلی حدیث لائے ہیں، عن ابی شریح انہ کان یکنی ابا الحکم. ابو شریح ان سے مروی ہے کہ ان کی کنیت تھی. کنیت کہتے ہیں ہمارا جو نام ہوتا ہے اس نام سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی کا یا بھانجے بھتیجے اولاد نہیں ہے تو کسی کا نام لگا کر کے کنیت بنانا، اس کو کنیت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ. آج بھی آپ بہت سارے نام دیکھیں گے جس کے نام سے پہلے ابو لکھا رہتا ہے، یہ کنیت ہے. تو ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم. حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، ان کی یہ کنیت تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. جب ان کی یہ کنیت دیکھی کہ فیصلوں کا باپ، یعنی سب سے اچھا فیصلہ یہ کرنے والے، یعنی تمام جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے باپ ہیں، یا ہر طرح کے فیصلے کرنے، اس طرح کا معنی اس سے نکلتا ہے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کن سے؟ ابو شریح سے. ان کا اصل نام ہے ہانی بن یزید. ان سے کہا ان اللہ هو الحکم، یقیناً اللہ ہی حکم ہے. تمہاری جو کنیت ہے نا، یہ حکم کون ہے اصل میں؟ اللہ رب العالمین. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور ہر طرح کا حکم اسی کی طرف سے، یعنی اللہ ہی کا حکم دنیا میں آخرت میں ہر جگہ اللہ ہی کا حکم نافذ ہوگا. تو یہاں پر ان کے اندر جو فیصلہ کرنے سے متعلق، صفت سے متعلق کنیت بنائی گئی تھی، ایسی کنیت اور ایسا فیصلہ کرنے والا جس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جاتا، اور تمام فیصلوں سے بڑھ کر کے جس کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کا فیصلہ ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کا. اللہ کے فیصلوں کی دو قسمیں. اللہ رب العالمین جب فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ کوئی حکم دے تو اس حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا. لیکن اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن بندے نہیں پڑھتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین حکم دیا، اللہ کے حکم نافذ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ کے حکم کے دو قسمیں. ایک اللہ کا فیصلہ جو شرعی طور پر نافذ ہوتا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یہ اللہ کے جو احکام ہیں، یہ شرعی فیصلے. یہ فیصلے اگر بندہ یہاں پر انکار بھی کر دے گا تو یہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اللہ کے پاس بندے کو جواب دینا ہوگا. اور ایک فیصلہ ہے اللہ کا کونی فیصلہ. موت ہے انسان کی زندگی کے لیے، بیماری ہے، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، بارش کا ہونا، یہ ایسے فیصلے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر دے تو یہ رد نہیں ہوتے. تو الغرض ان کے اس کنیت میں اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے فیصلہ کرنے کی، اس سے متعلق شبہ پایا جا رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کو بدلنے کا حکم دیا. اللہ کے ناموں کی دو قسمیں. ایک اللہ رب العالمین کے ایسے نام کہ ویسا نام اگر کوئی بندہ رکھ لے تو اس کو فوراً بدلنا چاہیے.
جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، کوئی اپنے بچے کا نام رحمان رکھے تو جائز نہیں، عبد الرحمان رکھ سکتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کا نام سمد رکھے، بے نیاز، حالانکہ کسی کا بچہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کا محتاج ہے، بڑا ہونے کے بعد لوگوں کا ہر چیز کا محتاج رہتا ہے وہ۔ اسی طرح رزاق، رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، انسان کا نام نہیں رکھ سکتے۔ تو جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ نام اگر کوئی اپنے بچے کا رکھتا ہے تو فوراً اسے کیا کرنا چاہیے؟ بدلنا چاہیے۔ یہ چیز شرعاً درست نہیں۔ اور اللہ کے ناموں کی ایک اور قسم ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت پر وہ نام دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ کا یہ نام اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام علیم ہے، جو اللہ رب العالمین کی صفت علم پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا نام ہم اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ رحم کرتا ہے تو اللہ کی طرح رحم کرتا ہے، بس نام کے طور پر ہم وہ صفت اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، اس انسان کا صرف نام ہوگا، وہ ایسا ہم رکھ سکتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے رحیم، وہ صفت ہمارے بچے میں پائی جائے، اس نیت سے نہیں۔ یہاں پر جو نام بدلا گیا نا ابو الحکم، اس کی بدلنے کی وجہ یہی ہے کہ نام کے طور پر وہ نام نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ فیصلہ کرنے کی جو صفت ہے اللہ کی، تو انسان بھی فیصلہ کرتا ہے، اس صفت کی بنیاد پر وہ نام رکھا گیا تھا، نام کے طور پر نہیں، بلکہ صفت پائی جاتی تھی فیصلہ کرنے کی، اس لیے ان کا وہ نام رکھا گیا تھا، اس لیے بدلنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ نام رکھ دینے سے اس صفت کا بھی اس کے اندر ہونا ضروری نہیں۔ جیسے رحیم کسی کا نام ہے، وہ سب سے بڑا جلاد ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام علیم ہے، ایک انسان کا نام علیم ہوتا ہے لیکن وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ تو بطور نام اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا نام ہم انسانوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ معنی، جس طرح انسان کمزور ہے، وہ اللہ کا شریک نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر وہ معنی بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض اللہ کے ناموں کی دو قسمیں، بعض نام وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، بعض نام ایسے ہیں جو بس علم کے طور پر رکھے جا سکتے ہیں۔ اب جو حدیث ہم پڑھے ہیں نا ابو الحکم، ان کی یہ کنیت کیوں پڑی، اس چیز کی وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، میری قوم جب کسی معاملے میں جھگڑ پڑتی ہے، اتونی، وہ میرے پاس آتے ہیں، فحکمت بینہم، میں ان کے درمیان اچھا فیصلہ کر دیتا ہوں، فرضی کلا الفریقین، تو میرے فیصلے سے دونوں گروپ راضی ہو جاتے ہیں، یعنی مسئلہ دونوں گروپ کا حل ہو جاتا ہے۔ فقال ما احسن هذا، اللہ کے نبی نے کہا یہ کتنی ہی بہترین بات ہے، ایسی جو تم کام کرتے ہو، لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہو، یہ کتنی بہترین کام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فما لک من الولد، کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، شریح، مسلم، عبداللہ، میرے 3 لڑکے، ایک کا نام شریح ہے، ایک کا نام مسلم، اور ایک کا نام عبداللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن اکبرہم، ان تینوں میں بڑا بیٹا کون ہے؟ فرماتے ہیں شریح ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آج سے تم ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شریح ہو، تو ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ان کی کنیت رکھ دی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا جو تمہارے 3 بیٹے ہیں شریح، مسلم اور عبداللہ، ان میں بڑا بیٹا کون ہے؟ اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ نہیں پوچھتے، نام سنتے ہی بتا دیتے، یا پھر پہلے ہی معلوم ہوتا کہ ان کا بڑا بیٹا کون ہے۔ تو الغرض اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے نہیں رکھ سکتے، ایسے نام اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اس کو بدلنا چاہیے، اور ایسے نام جو کسی صفتی نام کو بنا کر کے رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ صفت اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی بدلنا بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں بدلنا چاہتا تو یہ چیز جائز ہے، لیکن ایسے نام کو بھی بدل دے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام حزن تھا، جس کے معنی سختی، غم کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا اپنا نام بدل لو، اپنا نام بدل لو، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ میرے باپ دادا نے نام رکھا ہے، میں اس کو بدلنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ ان کے پوتے ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کاش کہ میرے دادا وہ نام بدل لیتے، اس لیے کہ ان کے نام نہ بدلنے کی وجہ سے اس کی سختی آج میں اپنے خاندان کے لوگوں میں دیکھتا ہوں۔ تو جو نام رکھا جاتا ہے، اس نام کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کو سوچ سمجھ کر کے نام رکھنا چاہیے،
والدین کے جو اولاد پر حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام کیا رکھیں؟ اچھا رکھیں۔ ملباگل ایک علاقہ ہے، وہاں پر جمعہ کے خطبے کے لیے میں گیا تھا۔ وہاں ایک آدمی اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا ہے دانیہ۔ صحیح ہے، یہ نام رکھنا صحیح ہے، دانیہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اسی وزن پر اس کی ایک اور بیٹی ہوئی ہے، وہ نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ گنوا رہا ہے کہ فانیہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ فانیہ کا مطلب کیا ہے؟ فنا ہونے والی، برباد ہونے والی۔ زانیہ رکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ؟ اس علم نہیں ہے۔ تو وزن بٹھانے کے چکر میں بسا اوقات آدمی نام ایسے رکھتا ہے اس کا معنی بہت ہی غلط رہتا ہے، اور جیسا نام رکھتے ہیں وہ نام اس کی زندگی میں اثر دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یونیک نام رکھنے کے چکر میں، جو فاسق و فاجرہ عورتیں ہیں، جو ناچ گانا کرتی ہیں، جو ایکٹر یا ایکٹریس ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ویسا لباس پہناتے ہیں، ویسے بال بنواتے ہیں ان کے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ الغرض جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو ایسا نام رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہی بات اس میں مؤلف رحمہ اللہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے، تیزی سے ہم اس کو بھی آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ 47واں باب ہے، مؤلف رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں من حزل بشیء فیہ ذکر اللہ والقرآن والرسول، اس شخص کا کیا حکم، یا اس شخص سے متعلق وضاحت جو اللہ رب العالمین کے نام کا یا قرآن کا یا رسول کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑانا کفر ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کا بھی مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہوں گے وقتاً فوقتاً ایسی کئی ایک چیزیں نظر آتی ہیں جس سے معاشرے میں حالات بھی بگڑتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، اور لوگ لا علمی کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس معاملے میں انسان کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ وہ جو حدیث ہے نا، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، ایک انسان ایک ایسی بات کہتا ہے، اسے اس بات کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے جہنم کے نچلے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک دوست ہے جو دعا کر رہا ہے، اور اس کا ساتھی باہر ٹھہر کر کے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ دعا طویل کر رہا ہے، جا نہیں رہا ہے، اور اس کو جانے کی جلدی ہے۔ تو وہ وہاں ٹھہر کر کے کیا کہتا ہے، تو ہی سب کچھ مانگ لے گا کیا؟ دوسروں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے، اٹھ کے باہر آ۔ نعوذ باللہ، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ساری دنیا کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں، سب کو بھی ان کی پسند کی ساری چیزیں عطا کر دیں، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں سے رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس انسان نے مذاق میں جو آس پاس لوگ ٹھہرے تھے انہیں ہنسانے کے لیے بات کہا، لیکن اسے اس کی سنگینی کا علم نہیں، وہ اس ایک جملے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کا مذاق اڑانا جائز نہیں، قرآن کا، رسول کا، اور اسلام کی جو بھی شاعر ہیں۔ مسجد اسلام کا شعیرہ، مسجد اسلام کے شاعر میں سے، اس کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ایک آدمی جمعہ میں حاضر نہیں تھا، اسے اس کے دوست نے پوچھا تم جمعہ میں نظر نہیں آئے، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں نے بغیر مینار والی مسجد میں نماز پڑھی۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ بغیر مینار والی مسجد میں نے نماز پڑھی، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تھیٹر میں تھا، نعوذ باللہ، فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ تھیٹر کو مینار نہیں ہوتی، وہ یہ بتا رہا تھا کہ تم یہاں نماز پڑھے، میں وہاں نماز پڑھا۔ ایک تو مسجد کا بھی مذاق ہے، دوسرا فلم دیکھنے کو اس نے نماز سے تعبیر کیا، اسے اس کی سنگینی کا علم نہیں۔ یہ جملے ایسے ہیں جس سے انسان بسا اوقات ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قول ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر ان سے کہا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے انما، آیت طویل ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایسے میں کچھ منافقین تھے، بطور خاص ایک منافق جس کا نام ودیعہ بن ثابت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ طویل حدیث ہے، یہاں پر
اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہ، محمد بن کعب تابعی ہیں، زید بن اسلم اور قدادہ یہ تینوں تابعی ہیں، ان تمام سے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رجل فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں ایک آدمی نے کیا کہا؟ ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء ولا اجبن عند اللقاء، یعنی کچھ لوگ ہیں ان کی مثال کیسی ہے، اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ جو بہت زیادہ پیٹو ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں، جنہیں صرف پیٹ کی پرواہ ہے، ولا اکذب السنا، اور ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ولا اجبن عند اللقاء، اور دشمن سے جب لڑتے ہیں تو ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں۔ صرف 3 صفات بیان کیا، کیا؟ سب سے زیادہ پیٹو ہیں، یعنی بہت کھاتے ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دشمن سے جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے بزدل ہیں۔ پھر اس نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مراد اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اصحابہ القراء، اور آپ کے قاری صحابہ ہیں، آپ کے وہ صحابہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، وہ صحابہ اس سے مراد ہیں۔ یعنی یہ آدمی سفر میں جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کا اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صرف پیٹ کی رغبت تھی، صرف پیٹ کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بغیر بھوک کی پرواہ کیے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے وہ لوگ خندق کھود رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اگر پیٹ کا خیال کرتے تو اللہ کے نبی کی ایک حکم پر کتنے لوگ تھے جو دولت لٹا دیتے۔ اسی طرح آپ نے بارہا سنا ہوگا، صحابہ بہت زیادہ بھوک و پیاس سے رہتے تھے، بسا اوقات جو اصحاب صفہ تھے وہ نماز کی حالت میں دھڑام سے گر پڑتے تھے کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن نکلتے نہیں تھے، دنیا کی لالچ میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے، تو پیٹ کی رغبت انہیں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ جھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی یہ نبی کی شان کے لائق ہے، صحابہ بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، جھوٹ بول کر کے بچ سکتے تھے، ایسے موقع پر بھی صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا۔ جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی جنگ سے واپس آ کر کے سب سے عذر پوچھتے رہے کہ تم جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کافر جھوٹ بولے، بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے، کچھ بھی کہہ کر کے جھوٹ بول کر کے بچ گئے۔ یہ صحابہ جھوٹ بولتے تو بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بدلے میں 50 دن تک ان سے بات چیت بھی بند کی گئی تھی، تو صحابہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ ولا اجبن عند اللقاء، اور نہ ہی وہ دشمن سے جب ملاقات کرتے، جنگ لڑتے تو بزدلی سے مظاہرہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے بھی نہیں بھاگے، جنگ حنین میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی تھی، اللہ کے نبی ایسے موقع پر بھی نہیں بھاگے، اور صحابہ بزدل ہوتے تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ جنگ احد میں ایک صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگائی، تو یہ تینوں باتیں جھوٹ تھیں، وہ منافقین یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی اور صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس منافق جس کا نام ودیعہ بن ثابت ہے، اس کی یہ بات سنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، منافق سے کہا لأخبرن، میں ضرور ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دوں گا۔ فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے خبر دینے کے لیے۔ کیا یہ چغلی ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہا تھا، اور گئے اور اللہ کے نبی سے شکایت کر دی کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا کہہ رہا ہے؟ چغلی بھی تو یہی ہے کہ آپ میرے بارے میں اپنے دوست کے پاس کوئی بری بات کہتے ہیں، وہ آ کر کے مجھے بتاتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق نیت کا ہے۔ آپ نے میری جو برائی کی آپ کے دوست کے سامنے، وہ مجھے آ کر اس لیے بتا رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں، جھگڑا کروں، میرے اور آپ کی دشمنی ہو جائے۔ یہاں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ جو جا کر کے اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ رسول کی، صحابہ کی دفاع کر رہے ہیں ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیگر لوگوں کی طرح نہیں، تو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے آ کر کے وہ بات بتائی۔ آئے عوف بن مالک اللہ کے نبی کو بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے فوجد القرآن قد سبقہ، اس سے پہلے قرآن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر نازل کر دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، لوگوں نے اللہ کے نبی کا، صحابہ کا مذاق اڑایا،
اور فرما دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسا کفر جو دائر اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ودیع بن ثابت اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارتحل، اللہ کے نبی اس وقت نکل چکے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے، رکے تھے، واپس نکل گئے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انما كنا نخوض ونتحدث، اے اللہ کے نبی ہم بس ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سفر میں جب نکلتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس طرح ہم بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں یا آپ کے صحابہ کو بزدل کہیں، ہماری یہ نیت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الیہ، میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ جو ودیع بن ثابت ہے نا، وہ جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اپنا عذر پیش کر رہا تھا، اللہ کے نبی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہماری نیت ایسی نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آدمی اللہ کے نبی جس اونٹ پر بیٹھے ہیں اس اونٹ کے کدابے کی رسی کو پکڑ کر کے گھسیٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، وہ پکڑ کے رسی جا رہا ہے اور اس کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں، یعنی اس قدر اللہ کے نبی کے پاس عذر پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اس وجہ سے نہیں کہا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی کہتے اس سے، کیا کہتے؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتیں ہی ملی تھی تمہیں مذاق کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، اور ایسا کفر ہے جو دائر اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ ما یلتفت الیہ، اللہ کے نبی اس انسان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس قدر گڑا رہا ہے، آپ سے معذرت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی دیکھ بھی نہیں رہے، اور ہر بار یہی کہتے ہیں تمہیں اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتیں ہی ملی تھی یہ سب کرنے کے لیے، اس سے زائد آپ نے ایک بات بھی نہیں کہی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کا مذاق اڑایا یا اللہ رب العالمین کو گالی دی یا اللہ کی شان میں شرعی طور پر گستاخی کی، تو اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس انسان کو اگر اسلامی حکومت ہے تو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا اس کو۔ اس نے جو توبہ کی وہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی قیامت کے دن وہ معاملہ، لیکن دنیا میں کیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کی شان میں گستاخی یا اللہ کا مذاق اڑانے کے بعد اس قدر معافی مانگی اور ایسا عاجز بن کر کے رہا، اور اس کے عمل سے ایسا ظاہر ہوا کہ اب وہ ایسی حرکت نہیں کر رہا، اور اس نے اپنی بات سے کھلم کھلا علانیہ طور پر رجوع بھی کر لیا کہ میں نے غلطی کی، مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اس انسان کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے اور اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اب ایسا نہیں کرتا اور اس واقعی شرمندہ ہے، تو اس کے بعد اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ لیکن ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ لوگ اللہ کے نبی کی بیویوں کو لے کر کے آپ پر ایسا الزام لگاتے ہیں جو ایک سلیم الفطرت آدمی کبھی بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں جو شخص گستاخی کرتا ہے وہ توبہ بھی کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، دنیا میں یہی سزا ہے کہ ایسے انسان کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ لا علمی میں لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا، اسلام کا جو بھی حکم ہے، دین کے نام پر جو بھی حکم جس پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ایک انسان اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، بس اس کے جو الفاظ ہیں اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تب پھر اللہ کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے تو بسا اوقات خلیفۃ المسلمین اسے قتل بھی کر سکتا ہے، اور ایسے انسان پر جو اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کا، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا اسے قتل کر دیا جائے؟ بنگلہ دیش کا ایک منسٹر کچھ سال پہلے، اور یہ آرٹیکل کئی ایک جگہ پر چھپا تھا، کہ حج کے لیے آیا تھا، اس نے حج کا مذاق اڑایا۔ کیسے اڑایا حج کا مذاق؟ کہ کیا ضرورت ہے کہ لوگ 40 دن کام کاج سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ آ جائیں، اس کے لیے ان کا اتنا زیادہ پیسہ بھی خرچ ہو، یہی 40 دن وہ گھر کے پاس رہیں تو کام کاج کر کے روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں،
اور دنیا والے اتنا سارا پیسہ حج پر لگانے کے بجائے اس کے ذریعے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں یا لوگوں کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لوگ بیوقوف ہیں یا انہیں عقل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے. اسلام کا جو عظیم رکن ہے حج، اس کا یہ مذاق ہے. بہت سارے اہل علم نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا. تو لوگ باتوں میں سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں. جو شخص پیجامے سے اوپر ٹخنا رکھتا، اپنا پیجامہ رکھتا ہے ٹخنے سے اوپر، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. کبھی فاسق فاجرہ قسم کی عورتیں جو ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، ہلکا پلکا برقع پہننے والے کی عورت کا مذاق اڑا دیتے ہیں. بسا اوقات ایک آدمی جو شریعت کا پابند ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقت میں انہیں لگتا ہے کہ وہ اس انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن بنیاد کسے بنا رہے ہیں؟ اسلام کے حکم کو. یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جس سے انسان کے ایمان کا تعلق ہے. اگر انسان اس معاملے میں محتاط نہیں رہا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. انسان کو ان تمام معاملات میں سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی بات ہم کہتے ہیں اس کی حقیقت کو اور اس کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی کو سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور جو خطرناک چیزیں ہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے، ایسی باتیں اللہ ہم تمام کو اپنی زبانوں پر لانے سے بھی منع فرمائیں. اور جہاں بھی اس طرح کا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اللہ کا یا رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا حکم ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. ایسی جگہوں پر مت بیٹھو، اٹھ کر کے چلے جاؤ. تو ایسی جگہوں پر جانے سے بھی اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. ان تمام باتوں کو اللہ مجھے اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید 2 باب ہم سننے کی کوشش کریں گے، جس میں نعمتوں سے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں، ناشکری سے متعلق اور کچھ باتیں ہیں جس کو ہم سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی یہاں پر سنے ہیں ان باتوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین تقبل رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے درس کے اختتام میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات آپ کے لیے یہ ہیں. ابو شریح، ان کا نام پہلے، ان کی کنیت پہلے کیا تھی یہ بیان کرنا ہے، اور ان کا حقیقی نام کنیت کے بغیر ان کا نام کیا ہے وہ بیان کرنا ہے. کون بیان کریں گے آپ میں سے؟ بتائیے. ابو الحکم، ابو شریح ان کا نام پہلے کیا تھا؟ ان کی کنیت پہلے کیا تھی؟ ابو الحکم. اور ان کا حقیقی نام کیا ہے؟ وہ تو کنیت ہے نا. ابو الحکم تھا، اللہ کے نبی ابو شریح کر دیے، تو یہ تو کنیت ہے. اس کے علاوہ بھی نام ہوگا نا، حقیقی نام. نام کیا ہے ان کا؟ ہاں، نہیں، وہ سعید بن مسیب کے دادا کا نام ہے حسن. ہاں، ہانی اور بارک اللہ فیک، ہانی بن یزید ان کا نام ہے. اور ان کے 3 بیٹے کون کون؟ شریح، مسلم اور بارک اللہ فیک. لیجیے، آپ کنیت بتائے، ان کا نام نہیں بتائے. وہ شخص جو تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آیات کا، قرآن کا مذاق اڑایا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ وادیانی، ودیع بن ثابت ان کا نام ہے. صحیح نام کیا ہے؟ ودیع بن ثابت. یہ شخص بار بار آ کر کے اپنی نیت کی صفائی دے رہا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا. لیکن جو شخص اسلام کا مذاق اڑا دیتا ہے تو اس کی نیت کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بس اس کے الفاظ سے متعلق ہی اس پر حکم نافذ ہو جائے گا. گرچہ وہ 1000 بہانے پیش کرے، اللہ کے نبی اس کی طرف مڑے بھی نہیں. وہ رسی کو پکڑ کر کے لٹک رہا، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اس کے پیر زمین سے گھس رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اس کے باوجود اس کی کوئی پرواہ نہیں. بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال، یہ جو حدیث ہم نے سنی
اس میں جنگ تبوک کا واقعہ ہے. اس کو بیان کرنے والے ایک صحابی ہیں اور 3 تابعی ہیں. ان کا نام میں نے ذکر کیا ہے. کون ہے وہ؟ ابن عمر صحابی اور تابعی بھی ہیں. 2 تابعی کا نام بھی بتا دیے تو کافی ہے. جی نہیں، مسلم نہیں. چلیے سوال رد کر دیتے ہیں. آسان سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی 2 قسمیں. اللہ کے ناموں کی 2 قسمیں. ایک قسم اللہ کے ویسے نام مخلوق کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. ایک دوسری قسم ہے بطور نام وہ نام انسان کے بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں بتائیے، مثال بھی دینا. پہلے آپ یہ بتائیے اللہ کے وہ نام جو ہم مخلوق کے لیے نہیں رکھ سکتے. بتائیے، نام بتائیے. وہ کیا نہیں رکھنا ڈائریکٹ؟ یہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھنا کیا ہے؟ یہ بولو نا آپ. نہیں، ابھی بھی ادھورا ہے جواب آپ کا. رحمان اور رحیم میں فرق ہے. رحمان نہیں رکھ سکتے، رحیم رکھ سکتے. ایک کام کیجئے، سنیے، ترتیب سے بتائیے. اللہ کے ناموں کی 2 قسمیں، ایک رکھ سکتے ہیں، ایک نہیں رکھ سکتے. پہلے آپ جو رکھ سکتے ہیں وہ بتائیے، پھر جو نہیں رکھ سکتے وہ بتائیے. کیوں رکھ سکتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اور یہ جاننے کی صفت انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن انسان کا یہ نام رکھ دینے سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ جیسے جانتا ہے وہ بھی ایسے ہی جانتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا، علیم ہونے کے باوجود جس کا معنی جاننے والا، وہ انسان بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. اور نہیں رکھنا کیوں ہے؟ اللہ کے کچھ نام ہیں وہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے وہ؟ بارک اللہ. اللہ رب العالمین کے وہ نام جس میں ایسا معنی پایا جاتا ہے جو معنی کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. رحیم اور رحمان میں فرق ہے. رحمان ایسا معنی کہ ویسی رحمت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور صمد اللہ کا نام ہے. اور یہ معنی اگر کسی کا رکھ دیں گے تو جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ بندے کے لیے بھی ہم ثابت تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن نام غلط رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے اندر جو صفت کمال ہے وہ بندے کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی. اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں ویسا نام رکھنے سے. بارک اللہ فیک. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بیٹھنا سیکھنا یہ عبادت ہے. اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کریں، اور بدلے میں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کریں. انشاءاللہ اس کے بعد کے 2 ابواب اگلے درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.